اس پر یقین ہے نا آپ کا؟ اور اس پر صرف ہمارا نہیں، جو پڑھے لکھے بڑے بڑے علماء ہیں اہل سنت کے، ان کا بھی یقین ہے، وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ رسول پر آیت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی اترا، اور بغیر ترجمہ و تفسیر کے اور تنزیل و تعویل کے قرآن رسول پر نہیں اترا۔ اب میں آپ کو ایک آیت سنانے جا رہا ہوں، تیار ہیں آیت سننے کے لیے؟ کل میں نے سوچا تھا اس آیت پہ بات کروں، لیکن وہ کل کی تقریر ذرا دوسرے رخ پہ مڑ گئی، اور آج میں اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں، آیت ہے، اور آیت بڑی توجہ کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں توجہ، اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ، ہوشیار ہو جاؤ، بتاؤ، متوجہ ہو جاؤ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو جان لو جان لو، سورہ رات کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے جان لو جان لو جان لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذکر اللہ میں دلوں کو اطمینان ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ ذکر اللہ میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے تو اس سے ہٹ کر کوئی اور بات نہیں ہوگی کہ بھائی ذکر اللہ جتنا ہوگا اتنا ہی سکون ملے گا، اتنا ہی معاشرے میں امن ہوگا، اتنا ہی دل مطمئن رہے گا۔ اللہ نے ایک فارمولہ دے دیا خصوصاً کے ساتھ مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمان ٹھیکیدار بنا ہوا ہے نا قرآن کا، تو مسلمانوں کو ایک فارمولہ دے دیا، اور چونکہ امت مسلمہ پر اللہ خصوصی طور پر شفیق اور مہربان ہے، تو اللہ نے کہا چلو بھائی تمہیں تحفہ دے رہے ہیں، تمہیں ایک راز بتا رہے ہیں، تمہیں ایک فارمولہ بتا رہے ہیں۔ اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ جتنا ہمارا ذکر کرو گے اتنا ہی اطمینان پاؤ گے، اتنا ہی پرسکون ہو جاؤ گے، اتنا ہی معاشرے میں امن ہو جائے گا۔ یعنی جہاں ذکر اللہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے دل مطمئن نہیں ہوگا، معاشرے میں امن نہیں ہوگا، انسان پرسکون نہیں ہوگا۔ دونوں جملے میں نے آپ کے حوالے کر دی اور آپ نے مجھ سے اتفاق کیا، خدا آپ کو خوش رکھے۔ میں نے کہا دل اللہ کا ذکر کرو گے دل مطمئن ہوگا، انسان پرسکون ہوگا، اور معاشرے میں امن ہو جائے گا۔ اور اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں امن نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بے چینی ہوگی، جنگ ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، بھوک ہوگی، بھوک، افلاس، پریشانی، مصیبت، پریشان حالی، یہ سب ہوگا نہیں ہوگا؟ ذکر اللہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دل مطمئن نہیں ہوگا، انسان پریشان رہے گا، طبیعت پرسکون نہیں ہوگی، طبیعت بے چین رہے گی، معاشرہ پر امن نہیں ہوگا، یعنی معاشرے میں جنگ ہوگی، خلفشار ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے املاک پر قبضہ کر رہے ہوں گے، ایک بے چینی ہوگی۔ یہی بات ہو گئی نا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر اللہ کیے جاؤ، ذکر اللہ کیے جاؤ، ذکر اللہ کیے جاؤ۔ الحمدللہ کہ اسلامی معاشرے میں ذکر اللہ بہت زیادہ ہے، مسلمان ذکر اللہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے مسلسل قرآن کی تلاوت۔ جو حافظ قرآن ہے وہ تو ہر وقت قرآن پڑھتا ہے نا بھائی، اور حافظ قرآن کو ایک تو نہیں ہے، حافظان قرآن ہے، سینکڑوں کروڑوں کی لاکھوں کی تعداد میں، چلو سینکڑوں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں بھی ہے یقیناً حافظان قرآن۔ تو اب مسجد کی کثرت بتا رہی ہے کہ ذکر اللہ کرنے والے کثیر ہیں، ایک محلے میں 20 گھر اور 10 مسجدیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ایک مسجد کم پڑ گئی تو دوسری بنائی، دوسری کم پڑ گئی تو تیسری بنائی، تیسری کم پڑ گئی تو چوتھی بنائی، چوتھی کم پڑ گئی تو 5ویں بنا دی، اس لیے کہ ذکر اللہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنے والے بہت زیادہ۔ اب ہر سال حج میں 30 لاکھ قرآن چھپتا ہے ہر سال، اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والے بھی زیادہ ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی زیادہ ہیں۔
مدرسوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حفظ قرآن کرنے والے بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے، یعنی ہر وقت ذکر اللہ، ہر وقت ذکر اللہ، نماز کے پابند، چاشت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ مسلسل روزے بھی رکھ رہے ہیں، 3 مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں، اور روزوں میں مسلسل قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کھڑے کھڑے مسلسل قرآن پڑھا جا رہا ہے، حج بھی کیا جا رہا ہے، زکاتیں بھی دی اور لی جا رہی ہیں، جہاد تو مسلسل کیا جا رہا ہے، ہر وقت ذکر اللہ، ہر وقت ذکر اللہ، ہر وقت ذکر اللہ، پاکستان میں ہر وقت ذکر اللہ، انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ ہر وقت ذکر اللہ، سعودی عرب میں ہر وقت ذکر اللہ، اور اس کے علاوہ عراق میں ہر وقت ذکر اللہ، کویت میں ہر وقت ذکر اللہ، عرب امارات میں ہر وقت ذکر اللہ، بوسنیا میں ہر وقت ذکر اللہ، فلسطین میں ہر وقت ذکر اللہ، کشمیر میں ہر وقت ذکر اللہ، پاکستان کے گوشے گوشے میں ذکر اللہ، جہاں جہاں مسلمان آباد ہے وہاں ذکر اللہ، ذکر اللہ، ذکر اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور مجھے قسم کھا کے بتانا اس وقت سب سے زیادہ بے سکون مسلمان ہی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بے سکون ہے وہ مسلمان ہے۔ رزق کی کمی ہے تو مسلمانوں کے پاس، گندگی ہے تو مسلمانوں کے، قتل ہو رہا ہے تو مسلمان، لوٹا جا رہا ہے تو مسلمان، آپس میں لڑ رہا ہے تو مسلمان، رزق کی کمی مسلمانوں کے پاس، مقروض ہے مسلمان، بھیک مانگ رہا ہے مسلمان، لوٹ رہا ہے مسلمان، مسلمان ہی مسلمان کے موبائل چھین رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے نا؟ مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے، کشمیر میں مسلمان مر رہا ہے، فلسطین میں مسلمان مر رہا ہے، اور مسلمان بعض ملکوں میں اتنے پاورفل ہیں کہ چاہیں تو مغربی دنیا کا رزق بند کر دیں، لیکن وہ مسلمان مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں۔ چٹکی بجاتے میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، چٹکی بجاتے میں، اگر سعودی عرب اور عرب امارات ہندوستان کا تیل بند کر دیں، سعودی عرب اور عرب امارات اگر امریکہ سے اپنے اقتصادی تعلقات ختم کر دیں، چٹکی بجاتے میں فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں کر رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان کو مسلمان کا خیال ہی نہیں ہے، اللہ اللہ بھی کر رہے ہو اور اللہ اللہ کرنے والے کا خیال بھی نہیں کر رہے۔ توجہ فرمائے نا، مسلمانوں کی حالت ازار دیکھیا، مسلمانوں کی حالت ازار دیکھی۔ شاید کسی کو غصہ آ رہا ہو میری باتوں پہ، آتا رہے، میں تو حق بیان کر رہا ہوں، بتاؤ نا مجھے۔ اگر سعودی عرب چاہے، عرب امارات کے جتنے بھی یہ ممالک ہیں، دبئی ہو گیا، شارجہ ہو گیا، ابو دھابی ہو گیا، دنیا بھر کی عیاشی کے اڈے ہیں دبئی میں، شراب دبئی میں کھلے عام فروخت ہوتی ہے۔ کون سا ملک ہے بھائی وہ؟ مسلمان۔ عرب، یہ ایمریٹس جو ایئر لائن ہے نا عرب امارات، اس میں شراب سرو کی جاتی ہے، یہ ہے مسلمان، اور پھر دوسروں کو کافر کہہ رہے ہیں، شرم نہیں آتی یہ کہیں گے۔ تو دیکھیں مسلمان ہر جگہ بے سکون، رزق کی کمی مسلمانوں کے پاس، غربت مسلمانوں میں۔ کبھی مولا آپ کو توفیق دے، اور توفیق تو اس بات کی ہو کہ آپ کربلا جائیں، بس آپ کبھی مغرب ممالک میں جائیں، چھوٹا سا یہ چک جو ہوتا ہے نا، کبھی آپ جائیں گے، کوئی بتائے تو پتہ چلے کہ یہ دیہات ہے، نہیں تو آپ کے اسلام آباد سے کروڑوں درجے بہتر ہوتے ہیں وہاں کے دیہات۔ کہ بھائی اس وقت سب سے زیادہ بے سکونی مسلمانوں میں، اور سب سے زیادہ ذکر اللہ بھی مسلمان کر رہا، تو قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہوگی نا بھائی؟
قرآن کی آیت تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جتنا جتنا ذکر اللہ کرتے جاؤ گے اتنا اتنا دلوں کو اطمینان ملتا چلا جائے گا. جیسے جیسے ذکر اللہ بڑھے گا ویسے ویسے امن بڑھے گا. تو اب تو سوچو کہ وہ ذکر اللہ جسے اللہ ذکر اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم وہی ذکر اللہ کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جسے ذکر اللہ اللہ کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہو اور ہم جسے کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہو؟ تو آؤ رسول اللہ کے پاس چلیں اور رسول اللہ سے پوچھیں یا رسول اللہ کیا کریں؟ ذکر اللہ بھی بڑھ رہا ہے، بے اطمینانی بھی بڑھ رہی ہے. پیغمبر جلال کے عالم میں کہیں گے کیا تم نے ہم سے صحیح سنا تھا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ذکر اللہ کیا ہے؟ ہم نے اصحاب کو بتایا تھا کہ ذکر اللہ یہ ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. یا فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء صلی اللہ علیہ